ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک بندے کو وہ مصیبت میں ہے اور دعا کر رہا ہے، گڑ کر دعا کر رہا ہے. مصیبت کے وقت جو آدمی پکارتا ہے اور بہت ہی اس کے پکار میں بہت زیادہ یعنی درد ہوتا ہے، تو اس طرح سے وہ پکار رہا تھا، اللہ تعالیٰ کو دعا کر رہا تھا. تو حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل سے کہا کہ اے جبریل، اس کے مصیبت کو دور کرنے میں دیر کرو، ابھی اس کی مصیبت کو ختم نہ کرو، کیونکہ انا احب صوتہ، کیونکہ مجھے پسند ہے اس کی آواز. انا احب صوتہ، مطلب وہ جو غم میں ہے، مصیبت میں ہے، پکار رہا ہے، تو اس کی آواز مجھے پسند ہے، اس لیے اس کی مصیبت دور نہ کرو اور کچھ دیر اس کو مصیبت میں رہنے دو. اب اس سے کیا نکال لیا کہ دیکھو خدا جو ہے پسند کرتا ہے کہ لوگ مصیبتوں میں جئیں، ان کی مصیبتیں ختم نہ ہوں. دیکھیے یہ مطلب نہیں ہے اس کا، یہ بھی سمبولک لینگویج ہے. اور اس میں اصل میں ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. وہ کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ جب ایک آدمی جس کو مصیبتیں نہ پڑیں، افلوئنس میں جیے، اس کی آواز میں درد نہیں ہوتا، اس کی آواز میں ایک کڑاپن ہوتا ہے، اس کی آواز میں ایک بے حسی اور بے دردی کا انداز ہوتا ہے. لیکن جس آدمی پہ مصیبتیں پڑیں تو اس کی آواز میں نرمی آتی ہے، سوز آتا ہے، اس کی آواز میں ایک عجیب ایک کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے. یہ ایک معلوم بات ہے، آپ اس کو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ مصیبت میں پھنسے ہوئے آدمی کی آواز میں سوز ہوتا ہے، کشش ہوتی ہے. اور جو آدمی جیتا ہو افلوئنس میں، اس کی آواز میں کشش نہیں ہوتی، اس کی آواز میں سوز نہیں ہوتا. یہی بات جو انگریزی کا شاعر ہے شیلے، اس نے کہی تھی ان لفظوں میں کہ our sweetest songs are those that are saddest song. یعنی سب سے میٹھے نغمے وہ ہیں جو سب سے زیادہ غمناک نغمے ہیں. جن نغموں میں غم گھل گیا ہو اس کی مٹھاس بہت بڑھ جاتی ہے. یہی حقیقت ہے جو آپ سب لوگ جانتے ہیں، اس حدیث میں بتائی گئی ہے کہ اس کی آواز میں اور سوز پیدا ہونے دو، اس کی آواز میں اور یعنی گہرائی پیدا ہونے دو. یہ مطلب ہے اس کا.